مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دوسرا نظریہ وہ ہے جو اسلام کا ہے کہ صرف بڑے بڑے عمل محفوظ نہیں ہو رہے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب انسان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا وہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایسا اعمال نامہ، ایسا رزلٹ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی سنا ہی نہیں کہ میری زندگی کا کوئی ایک معمولی سا بھی پہلو ایسا نہیں تھا جو اس نے میرے سامنے لا کے رکھ نہ دیا ہو. معمولی سا بھی. آپ نے ذرہ برابر کسی کی غیبت کی نا، اتنی سی بھی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہو کے ضائع ہو رہی ہے. اتنی سی بھی غیبت کی آپ نے اگر، اس کائنات میں ضائع کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنی سی بھی آپ نے اچھائی کر لی نا، اتنی سی اچھائی. معمولی سی اچھائی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آ رہا ہے آپ جا رہے ہیں، کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا یار اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دی. آپ خود بھی بھول جاتے ہو اس کو کہ میں نے کبھی کانٹا سائڈ پہ پھینکا تھا. قیامت میں انسان کے سامنے جو اس کی ویڈیو چلائی جائے گی نا، اس میں یہ کانٹا بھی لایا جا رہا ہوگا. اعمال جب ترازو میں رکھے جائیں گے نا، اعمال ترازو میں، یہ نیکیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ برائیاں. نیکیوں میں وہ معمولی سے غیبت آ رہی ہوگی، نیکیوں میں اتنی بات بھی، برائیوں میں وہ معمولی سے غیبت بھی آ رہی ہوگی. برائی میں یہ بھی آ رہا ہوگا کسی دن آپ نے کسی کے ساتھ ایسا ہلکا سا، کسی کو موٹا کہہ دیا آپ نے، اس سے اس کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا بھائی تو موٹا ہے، کہہ دیتے ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہو میں نے مذاق کیا، اس کو اچھا نہیں لگا، یہ بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اتنا سا لفظ جو آپ نے کہا آپ کی زبان سے نکلا اور ہوا میں تحلیل. قرآن کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور سامنے اسے کیچ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، سیو کرنے کے لیے. ایک لفظ بھی زبان کا ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو رہا ہو. تو جب ترازو لگے گا نا قیامت کے دن، تو آپ نے کہیں راستے سے کانٹا سائڈ پہ ہٹا دیا، کسی کے جواب میں آپ نے شکریہ کہہ دیا کسی عمل کے نتیجے میں، اس شکریہ سے اس کا دل کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. اس سے بھی ہلکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے تم نے مسکرا کے بات کر لی نا، مسکرا کے. دیکھو آپ بات کسی سے کرتے ہو، میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ آج کل مسکرانا بن گیا ہے. میرے لیے اس وقت مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ مسکرانا کتنی بڑی نیکی ہے. کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ کی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ مسکرا سکتے ہیں، بڑا مزہ آیا آپ سے مل کے. مجھے دن میں درجنوں دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگا. ذرا ہٹیں یار، اگلا بھی کھڑا ہوا ہے، بہت اچھا لگا. ابے ہٹے یار، بہت اچھا لگا آپ سے مل. تو مجھے تو لگ رہا ہے اگر اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا نا تو شاید میری اسی سے بخشش ہو جائے. تو اس دن 25 آدمیوں سے مسکرا کے ملا تھا، حالانکہ مسکرانے کا بالکل بھی دل کر نہیں رہا ہوتا. ملاقاتیں، آدمی کہیں جا رہا ہے، وہاں سے کوئی بندہ نکل کے آ گیا تو دل تو چاہ ہوتا ہے یار جان چھوڑو بھی، مجھے کام کرنے دو. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب مسلمان سے ملو تو کیسے ملو؟ مسکرا کے ملو، مسکرا کے ملاقات کرو اس. تو ملتے ہیں کہ بھائی سامنے والا بیچارہ عقیدت میں آ رہا ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں تو اس کا تو بیچارے کو عقیدت ہے نا، تو مسکرا لیتے ہیں. اللہ کے لیے ہی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا کریں. امیج برا جائے گا، بولے گا دیکھو یہ مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں. دل نہیں کر رہا ہوتا، تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی. لیکن بہت اچھی طرح. ایک دن تو کیا ہوا، ایک نوجوان کہیں سفر میں جا رہا تھا، ایک دن اچانک آ گیا نا، پتہ نہیں کیا لمبی کہانی اس نے شروع کر دی. میرا نا دماغ حاضر، وہ یہ والا وہ پتہ نہیں ایران توران بیچارے نے بڑی محبت میں، میرا سگنل کیچ ہی نہیں کر رہے، میں تھکا ہوا ہوں. تو میں نے اس سے ایسے ہاتھ بڑھایا نا، میں نے کہا جو بھی ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ اپنا خیال رکھیے گا. تو میں نے کہا
بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور میری آپ کو ایک نصیحت ہے, آپ اپنا خیال لازمی رکھیے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر وہ اپنی بیچارے نے کہانی شروع کر دی, میں یوں تو ہوا, پھر فلانے سن میں میری شادی ہوئی تھی, پھر فلانے میں طلاق ہوئی تھی, پھر فلانے میں یہ ہوا تھا. پھر میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بس جو بھی ہے جیسا بھی ہے, میری ایک نصیحت یاد رکھیے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بس. تو میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ اتنا ہنسے ہیں نا اس طرز عمل پہ, وہ اتنا ہنسی آئی ہے نا ان کو, وہ کیونکہ میری قسم پرسی دیکھ رہے تھے نا, ٹینشن, جس ٹینشن میں مبتلا تھا وہ دیکھ رہا تھا, اور میں نے ٹینشن سے جان کیسے چھڑائی اس کو بھی وہ دیکھ رہے تھے. تو میرے اسٹائل پہ ان کو بہت ہنسی آئی نا, کہ وہ بار بار کہانی سنا رہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو, میں ماشاء اللہ بہت زبردست آپ کی جو بھی کہانی ہے, رزلٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. بعض حکیم سب کو ایک ہی چورن دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک ہی چورن ہوتا ہے ہر بیماری کا علاج. تو ہمارا بھی جب لوگ زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں, جو مسئلے ہیں ان کا علاج ایک ہی ہے, بھائی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. پھر میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں آخر میں, اپنے خرچے پہ, کیونکہ پھر وہ خیال رکھنے کے لیے پھر ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ پیسے مل جائیں گے, آج کل بے روزگاری چل رہی ہے. تو لیکن اصول کیا ہے؟ اصول تو بہرحال یہی ہے, نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے؟ بولو صدقہ. دیکھو یہ چیزوں کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دو دفعہ اپنی زندگی میں بدتمیزی کی ہے. جب زیادہ ملاقاتوں کا رش ہو گیا نا, تو ایک دو لوگوں سے میں نے پھر ایسے دھکا دیا ان کو, بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا, لوگ بھی تو نہیں چھوڑتے. لیکن پھر میں نے ان کس کو بہت تلاش کیا کہ میں ان سے سوری کروں, لیکن وہ ملے نہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ بیچارے. تو پھر ہم نے کہا اصول ہی ایسا بناؤ کہ اس کی نوبت نہ آئے نا, کوئی ایسا سسٹم ایسا بنا دو کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. تو ہمیں احساس ہوا غلطی ہماری تھی, نظام ایسا بنا دینا چاہیے کہ یہاں تک کہ اتنی ٹینشن میں جائے نہیں آدمی. خیر, تو اب دیکھو آپ جب کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو نا, ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ تھوڑی سی نیت کر لو کہ میں جب بھی مسکراؤں گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک ہوتا ہے آپ نارمل روٹین میں وہ گورے بھی مسکراتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کی مسکراہٹ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں بولو نہیں آئے. کیوں؟ اللہ نے نیکی کے لیے جو پہلی شرط قرار دی ہے نا, من اراد الآخرہ, ہر اچھے کام میں نیت کیا ہو؟ آخرت, اللہ. یہ نہیں ہے آپ کروڑوں غریبوں کو کھانا کھلا دو, اللہ کہے گا غریبوں نے کھایا, ان کا پیٹ بھرا, انہوں نے تھینک یو کہا, اور آپ کی نیکی ختم. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم کی آگ سے بچو آدھا کھجور کسی کو صدقہ کر کے. آپ کے پاس صدقہ کے پیسے نہیں ہیں نا, غریب ہیں آپ, تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کروڑوں روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک کھجور ہے, آدھا کاٹ کے کسی غریب کو دے دو. دنیا اس کو نیکی کہے گی؟ کوئی کلپ بنوا سکتے ہو اس پہ کوئی کہ بھئی آپ, میں دیکھیں میں آج یہاں آیا ہوا ہوں اور میں ماشاءاللہ, جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹرسٹ ہوتے ہیں کہ آج ہم نے غریبوں کو کھانا کھلایا, یہ ہمارا ٹرسٹ ہے, اور دیکھیں اس میں فلاں نے اتنا تعاون کیا, یہ پنکھا وسیم بھائی نے لگایا, مسجدوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, یا یہ ہم نے اتنا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, اس میں ہم ہزاروں غریبوں کو 2 ٹائم کی روٹی کھلاتے. یہ سب چیزوں کی ویڈیو بھی بنتی ہے, اشتہار بھی آتے ہیں, لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں لوگوں کو ریا کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس نیکی کو نیکی سمجھا جاتا ہے. آپ کبھی ایسا کوئی کلپ نہیں دیکھیں گے یوٹیوب پہ کہ جی آج میں آیا ہوا ہوں اور ناظرین اب میں تھر کے قحط علاقے میں آیا ہوا ہوں, اور آج میں ہمارا ایک بہت زبردست پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت, اور میں جو ہے بہت زیادہ غریبوں کی میں مدد کر رہا ہوں, اور آپ میرے ساتھ رہیے گا, لائن پہ رہیے گا, آج میں ایک بہت بڑی نیکی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. لوگ ایک دم جوش میں آئیں گے, پتہ نہیں اب یہ دیکھ کا ڈھکن کھلے گا یا بلینک چیک غریبوں میں بانٹنا شروع کرے گا, کیا ہوگا ہے بھائی. آپ نے کیا کیا, آدھی کھجور کہیں پڑی, چھوارا پڑا ہوا تھا, چھوارا نا وہ بھی کہیں سے شادی میں ملا تھا آپ کو, بٹرے ہوتے ہیں نا, تو ایک نیچے پڑا ہوا تھا, آپ اٹھا کے لے آئے. تو آپ نے کیا کیا, وہ آدھا چھوارا کاٹا
اور ایک غریب کو ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اس نیکی میں. کیا خیال ہے؟ لوگ بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی تو, یہ کون سا تیر مار دیا. تو آپ کی نظر میں, قوم کی نظر میں یہ نیکی نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود غریب ہو نا, نہیں صدقہ کر سکتے, کوئی بات نہیں, پبلک کو مت دیکھو, آدھا کھجور کاٹ کے کسی غریب کو, کیونکہ جب خود بھوک لگ رہی ہوتی ہے آدھا کھجور دینا آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے. بچے آئس کریموں پہ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے, ٹافیوں پہ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے, لڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو دینا مشکل. وہ آدھا کھجور جو آپ نے دیا اور آپ بھی بھول گئے, قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھا جائے گا, اور جتنی قربانی کے ساتھ آپ نے دیا ہوگا اس میں ویٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا. ایک کروڑ پتی اگر آدھا کھجور کسی کو دے دیتا ہے ایک نیکی, اور اس کا وزن ہو سکتا ہے 50 گرام ہو, ایک غریب آدمی آدھا کھجور دے گا, نیکی ایک ہے, وزن ہو سکتا ہے 1000 گرام ہو جائے اس کا, کیونکہ یہ اس کے لیے آدھے بھی بہت تھی. تو آدھا کھجور بھی ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. دیکھو جب تک آخرت کا عقیدہ نہیں لے کر آؤ گے نا, انسان کا بچہ نہیں بن سکتا, ناممکن ہے. چند چیزوں میں ظاہر ٹھیک ہو جائے گا, حقیقت میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا نا, آدھا کھجور دے کے بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, بولو صدقہ. آپ کہتے ہیں ہم تو بہت دفعہ مسکرا کے بات کرتے ہیں, تو آپ یہ نیت کر لیں آئندہ میں جب بھی مسکراؤں گا کس کو خوش کرنے کے لیے, من اراد الآخرہ. نیکی کی 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی بات نیت آخرت کی ہو. نمبر 2 وسعہ, نیکی کرے بھی, خالی نیتیں نہیں چلیں گی, کام بھی کرے, مسکرائے بھی, صدقہ بھی کرے. لہا سعیہا, پھر نیکی بھی وہ کرے جس کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہے. ادھر توجہ, جس کو اللہ نے, بعض نیکیاں گوروں کی نظر میں نیکی ہیں, اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہے. گورے شراب پی رہے ہوتے ہیں, آپ سے بھی پوچھیں گے کائنڈلی 2 گھونٹ, ہماری نظر میں یہ نیکی ہے نہیں ہے نیکی. تو اسلام نے جو نیکی کا معیار بیان کیا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور آخرت پر اس کا ایمان بھی ہو, ایمان بھی رکھتا ہو, عقیدہ توحید بھی ہو. یہ 4 شرطیں ہوں گی تو پھر یہ نیکی اس قابل بنے گی کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے آپ کو. اگر یہ 4 شرطیں کسی نیکی میں نہیں ہے تو وہ پبلک کی نظر میں اچھا کام ہے, عرف میں اچھا کام ہے, لیکن اس اچھے پر قیامت کے دن 1% بھی نہیں ملے گا. اس پہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے. آپ اس قانون کو فالو کریں گے نا, اس قانون کو فالو کریں گے تو اس کے حساب سے اس نیکی میں اللہ وزن پیدا کرے گا, اس کا بدلہ دے گا. اگر آپ اپنے طریقے سے کریں گے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر دنیا میں جا کے جس سے اجر لینا لو, میرے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں, آخرت میں کچھ نہیں ہے اس پہ. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی نے کیا فرمایا, مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ ہے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, اچھا نیت کرنی ہے کہ میں مسکراؤں گا کس کے لیے. اس میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو, لوگوں سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کسی سے بھی بات کرنی ہے تو آپ کہیں میں کلچر کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا, میں کس کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں, اللہ کے لیے. اللہ نے کیا کہا ہے, لوگوں سے پیشانیوں پہ سلوٹیں لا کے بات نہ کیا کرو, بلکہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دن میں پتہ نہیں 15 دفعہ مسکرانا پڑتا ہے ہمیں, تو کیا ہر دفعہ پہلے یہ کہیں میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے مسکرانے کی, اب مسکرائے جی, ہاں جی فرمائیے کیا, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. جیسے نماز جب بھی پڑھتے ہیں ہر دفعہ نیت کرنی پڑتی ہے نا, یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ جب بالغ ہوئے اس وقت نیت کر لی تو ساری قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی. یہ ایک سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یار کیا جب بھی مسکرائیں پہلے یہ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دانت میں دوسرے کو دکھا رہا ہوں, کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں کہ دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, جب آپ مسکرا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو صدقہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ سامنے والا اس عمل سے معمولی سا خوش ہو جاتا ہے, کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, خوش. کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا خوش ہوتا ہے, اچھا لگا بھائی تمیز سے بات کر رہا ہے میرے سے, مسکرا لیا تھوڑا سا. ایک بات خوب سمجھ لیں, اگر آپ کے دانت گندے ہیں نا, آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں, سامنے والا بہت دفعہ آپ کے مسکرانے سے جو اس کی خوشی ہوئی ہے نا, وہ دانت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب آپ کی نیکی کے ترازو میں مسکراہٹیں لا کے رکھی جائیں اور ترازو کا وزن بڑھنا شروع ہو, تو میلے دانت کی وجہ سے جو ٹینشنیں گین کی ہیں آپ نے, وہ برائیوں کے ترازو میں لا کے وہ ساری مسکراہٹوں کا بیلنس کیا ہو جائے, زیرو. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے صفائی کو ایز اے کلچر لیا ہے, ایز اے مذہب بولو نہیں لیا. یہ بڑا ٹینشن ہے, ہم مسکرا کے بات کرنے کو کلچر کے طور پہ لیتے ہیں, مذہب کے طور پہ نہیں لیتے, مذہب کے طور پہ نہیں لیتے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ کے لیے تھوڑی دیا ہے, دوسرے نمازی کے لیے دیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. آپ سمجھ رہے میں نہا دھو کے جا رہا ہوں جمعے کے دن, نہا دھو کے کتنا اچھا لگ رہا ہوں, نیٹ کلین لگ رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے آپ لگ رہے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن شریعت جو آپ کو اچھا لگا رہی ہے نا, آپ کے لیے نہیں لگا رہی. آپ کے ساتھ جو نمازی کھڑا ہوگا نا, اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو اچھا لگا رہی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ نبی نے ہمیں جمعے کے دن غسل کا حکم اس لیے دیا کہ لوگ غسل کے بغیر آتے تھے, پسینے کی بدبو سے ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہوتی تھی, اس لیے نبی نے حکم دیا, کراؤڈ ہوتا ہے, مجمع ہوتا ہے, نہا دھو کے آؤ جمعے کے دن. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. آج کراؤڈ میں اگر نہا کے جا رہے ہیں تو اس لیے تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں, اچھا. وہ ٹھیک ہے, وہ بھی غلط سوچ نہیں ہے, آپ کیوں برے لگوا رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے میں, اچھے لگیں تو اچھی بات ہے, لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کراؤڈ میں نہا دھو کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میری بدبو سے 5-6 آدمی بے ہوش بولو نہ ہو. اس سے بھی بڑھ کر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, دیکھو پیغمبر نے کچا پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے سے منع کر کے مسجد میں آنے سے منع, کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ آدمیوں. فرشتوں کو بھی بچایا جا رہا ہے تکلیف سے, کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی مخلوق ہے, اس کو بھی اسمیل سے کیا ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, جتنا مرضی کھاؤ, ایک اللہ کا حلال رزق ہے, بڑی طاقتور چیز ہے, بہت فائدے ہیں. دوپہر کو اگر پیاز کھایا جائے, کچا پیاز, تو بہت فائدے کی چیز ہے. لیکن کراؤڈ میں جانے سے پہلے ڈکاریں مت, وہاں جا کے ڈکاریں, مولی کے پراٹھے کھا کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے, ڈکاریں لے رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگوں کو, مولی کے پراٹھے آپ کھائیں لیکن جب تک مکمل ہضم نہ ہو جائیں آپ پبلک کے پاس سامنے مت جائیں. وہ بھی غنیمت ہے, ڈکار نکل رہی ہے, باقی زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے سے منع کس کے لیے کیا؟ پبلک کو تکلیف نہ ہو. تو انسان کتنی, اسلام کتنی انسانیت سکھا رہا ہے, ہیومن رائٹس سکھا رہا ہے آپ کو. آپ نے نہانا اپنے لیے نہیں ہے, کس کے لیے ہے؟ پبلک کے لیے نہانا ہے. مسکرانا اپنے لیے نہیں ہے, کس کے لیے؟ آج ہم پتہ ہے کیوں مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ آج اکثر لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں تاکہ میرا امپریشن سامنے والے پہ اچھا پڑے, لوگ سمجھے ماشاءاللہ بہت خوش اخلاق آدمی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں امپریشن ڈالنا ہوتا ہے اور پبلک کو یہ شو مارنی ہوتی ہے کہ میں اچھے اخلاق کا آدمی ہوں, وہاں تو مسکراتے ہیں. جہاں مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں مسکراہٹ نہیں بکھرتی. بیوی کے سامنے مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیوی سے آپ مسکرا کے بات کریں یا نہیں مسکرائیں, وہ جو شادی تو ہو گئی, اب کیا کرنا ہے بھائی مسکرا کے. جو امپریشن ڈالنا تھا پڑ گیا ہے, سیٹنگ ہو گئی. شروع میں تو بہت مسکراتے تھے جب بھی فون آتا تھا, کافی لمبی خیریت کے پروگرام چلتے تھے, کبھی بھی غصہ نہیں آیا. اس نے کتنی الٹی بات کی ہے, غصے کے کڑوے گھونٹ کو اس نے ہمیشہ پیا ہے. کہیں انٹی کا فون آ گیا, کہیں کسی لڑکی کی مس کال آ گئی, کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیئر یہاں سے وہاں کر دیں, کالج میں نا ہوتا ہے آج کل, تو اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میری کرسی یہاں کر دیں. آپ نے کرسی جو ٹوٹی ہوئی تھی اس میں کیل بھی ٹھوک دیا آپ نے جا کے.
اس کی خاطر پتہ نہیں کتنوں کو کوٹ دیا. اب جب وہ قبضے میں آ گئی ہے, آپ کے بیوی بن گئی ہے, اب کہیں بھاگ نہیں سکتی وہ, ظاہر ہے اس سے بچے ہو گئے, وہ کہاں جائے گی. اب چونکہ مسکرا کے بات کرنے میں اب آپ کو اچھا امپریشن ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. اب یہاں مسکرا کے بات کرنے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, لہذا یہاں مسکراہٹیں مارکیٹ سے کیا ہو گئیں, شارٹ. وہاں بھی اتنا مسکرائیں گے جتنا مجبوری ہو. بعض دفعہ بیوی کا میٹر اتنا گھوما ہوا ہوتا ہے, اگر آپ نے 2-4 اور الٹی باتیں کی تو وہ پھر ایسی الٹی باتیں کرتی ہے آپ افورڈ نہیں کر. وہاں مجبوری میں مسکرا رہا ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے کہ یار برداشت نہیں کر پاؤں گا میں. تو یہ کانسیپٹ صحیح کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے, نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے لیے نہیں مسکرانا, آپ نے کس کے لیے مسکرانا ہے, سامنے والے کے لیے. یار مسکرانے پہ ثواب ملتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ کسی کو راحت دینے سے اللہ کیا ہوتا ہے, خوش. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ یار ہاں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ مسکرائیں بشرطے کے دانت صاف ستھرے ہوں. اگر نہیں ہے تو پھر میرے سامنے کوشش بہرحال کیا کریں کہ نہ مسکرائیں. اچھا ایک مسکرا لیں, کوئی اب ایسا نہ ہو بیچاروں کے دانت گندے تو وہ آ کے کوئی مسکرائے نا, لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. تو اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے. آج اسلام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا ہے, محرم کے جلسے جلوس, ربیع الاول کے جلسے اور جلوس, حلوے مانڈے, 11ویں کے کنڈے, اور اللہ بھلا کرے ہمارا اسلام اور کیا ہے, کنڈے بھی ہیں, پھر 11ویں شریف, پھر 12ویں شریف, پھر تیجوں کے دیگیں. اٹ از کالڈ اسلام. اٹ از کالڈ, اس کو کہتے ہیں اسلام. اس کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں, ان کو فوکس کرنا چاہیے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے بیان. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں عرض کر رہا تھا قرآن کیا کہتا ہے, ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی نا اللہ اس کو لا کے رکھ دے. مسکرانے پہ بات چل رہی تھی تو ایک چیز کا خوب خیال کر لیا کریں. آج ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کہیں گے ہر دفعہ مسکرانے سے پہلے ہم نیت کریں, کیا خیال ہے؟ تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے نا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ نیت کر لیں بھی بیٹھے بیٹھے کہ آئندہ ہم جب بھی مسکرائیں گے کس کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے. اور پھر کیا ہے, تھوڑا سا استحضار کر لی, نیت ایک دفعہ کافی ہے, بس تھوڑا سا استحضار کر لیا کریں. دیکھو نیکی کی اگر عادت پڑ جائے نا, اور نیکی کرتے ہوئے پھر نیت نہ ہو تو بھی پورا ثواب ملتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. بعض دفعہ نیکی عادت میں آ جاتی ہے, جیسے آپ کی عادت پڑ گئی صبح اٹھ کے مسواک کرنے کی, شروع میں تو نیت تھی سنت کی, اب بھول گئے, بس عادت پڑ گئی, تو اس سے نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے جو اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے وہ نیت کر کے ڈالی ہے. تو اب یوز ٹو ہو گئے, اب ہر دفعہ نیت ضروری نہیں ہے. جیسے آپ کی صدقے کی عادت ہے, ہر مہینے کچھ پیسے آپ اکاؤنٹ سے نکالتے ہیں کہ یار صدقہ کر دو, تو پہلی دفعہ تو آپ نے نیت کی میں ہر مہینے اللہ کے لیے پیسے دیا کروں گا. تو اب یہ نہیں کہ ہر دفعہ آپ سوچیں کہ میں نیت کرتا ہوں, بس عادت پڑ گئی ہے دیتے رہیں, وہ آٹومیٹیکلی اسی اصول میں اللہ ڈال دے گا کہ بھائی اس نے نیت کیا کی تھی. تو ہر دفعہ نیت ضروری نہیں ہے. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے نکال کے الگ رکھ دیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, فقیر آیا اس کو پکڑا دیے, پکڑاتے ہوئے آپ کے ذہن میں نہیں رہا, نیت مستحضر نہیں تھی, زکوٰۃ وہی ہو جائیں گے وہ, کیونکہ جب الگ کر کے رکھے تھے اس وقت نیت کیا تھی, زکوٰۃ. تو عین دیتے ہوئے پھر ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج ایک دفعہ نیت کر لیں, یار جب بھی ملنا ہے کس سے ملنا ہے, مسکرا کے ملنا ہے. بات کریں گے کس طرح. اب جو اصل چیز ہے نا جو میں بتا رہا ہوں, آپ کہیں گے بڑے آرام سے مسئلہ ہو گیا, اب تو ہمیشہ ہمیں کیا ملے گا, ثواب ملے گا. اتنا آسان نہیں. اب ہوگا یہ, کیونکہ اب آپ نے نیت کر لی ہے کہ مسکرانا میں نے کس کے لیے, اللہ کے لیے. اب جب اللہ کے لیے تو اللہ چیک کرے گا کہ واقعی میرے لیے بھی ہے یا نہیں ہے. تو چیکنگ کا اللہ کا معیار یہ ہے کہ جہاں مسکرانے کا زیادہ ثواب مل رہا ہے وہاں یہ مسکرا رہا ہے کہ نہیں مسکرا رہا, اور جہاں مسکرانے کا کوئی ثواب نہیں مل رہا وہاں یہ مسکراہٹ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. اب اللہ یہ چیک کریں گے, بس اس سے پتہ چل جائے گا آپ مسکرانے میں مخلص ہیں یا نہیں. بعض جگہ مسکرانا گناہ ہے. آپ کی سالی آئی ہوئی ہے, بلا وجہ جا کے مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھ گئے آپ, جا کے کیسی ہیں آپ, آج تو بڑی اچھی ساڑی پہنی ہوئی آپ نے اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ, بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. تو بے شک آپ نے اس میں جہنم کی آگ سے بچنے کی نیت کی تھی فرسٹ ٹائم, تو اللہ
آپ کے دفتر میں لکھ دے گا کہ یہ اپنی نیت میں خالص, کیونکہ اگر اس کی ثواب کی نیت ہوتی تو جہاں مسکرانا گناہ تھا وہاں یہ کیوں مسکرایا. میں یہ نہیں کہہ رہا سالی سے بدتمیزی سے بات کریں, الو کی پٹھی تو کیوں آئی ہے یہاں پہ, یہ نہ کریں. خام خواہ میں فری کیوں ہو رہے ہیں آپ؟